بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کو میری طرف سے سلام قبول ہو۔ ناظرین، ہم نے اس سے پہلی ویڈیو کے اندر آپ کو ایسے السر کے بارے میں بتایا تھا جو دل کی تحریک کی وجہ سے، خشکی سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے انسان کے معدے میں پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی تشخیص اور علامات اور اس کا علاج بھی بتایا تھا۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب جگر میں تحریک ہو تو پھر السر کی صورت کیا ہوتی ہے۔ جب جگر میں تحریک ہو تو خصوصی طور پر یہ السر انسان کی انتڑیوں میں ہوتا ہے اور معدے کے نچلے حصے میں درد ہوتا ہے۔ جس طرح جو ہے دل کی تحریک والے السر کے اندر مریض کو پخانے کے ساتھ خون بھی آتا ہے، اسی طرح جو ہے جگر میں تحریک کی وجہ سے جو انتڑیوں کے اندر السر ہو جاتا ہے، تو ایسے مریض کو بھی بڑے پیشاب کے ساتھ کئی مرتبہ خون بھی آتا ہے۔ اور اس کی بہت بڑی جو علامت ہوتی ہے ایسے مریض کی جس کو انتڑیوں کے اندر السر ہو، کہ جب بھی اس کو پیشاب آئے گا اس سے پہلے اس کو پیٹ کے اندر مروڑ اٹھے گا، اور پھر جو ہے پیچس کی صورت میں اس کو بڑا پیشاب آئے گا۔ لیٹرین میں جا کر جو ہے زور بھی لگائے گا، لیکن پھر بھی جو ہے اس کو کھل کر پخانا نہیں آئے گا۔ تھوڑا تھوڑا اس کو پخانا آئے گا، لیکن بار بار آئے گا، اور ہر دفعہ اس کو مروڑ اٹھے گا پیٹ کے اندر، جس کے ساتھ اس کو تکلیف بھی ہوگی۔ اور یہ جو تکلیف ہے یہ اصل میں انسان کی انتڑیوں کے اندر ہوتی ہے۔ اس کو انتڑیوں کا السر کہتے ہیں، اور یہ معدے کے نیچے انتڑیاں ہوتی ہیں، اس میں یہ درد ہو رہا ہوتا ہے، لیکن انسان سمجھتا ہے کہ میرے معدے کے اوپر درد ہو رہا ہے۔ تو یہ جگر میں تحریک کی وجہ سے جو السر ہوتا ہے اس کا تعلق انتڑیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور پیٹ میں معدے کے نیچے یہ درد ہوتی ہے۔ جب آپ نے اس کی تشخیص کرنی ہو تو تشخیص کے لیے آپ نے اس کی نبض چیک کرنی ہے۔ تو جب آپ اس کی نبض چیک کریں گے تو آپ کو بالکل اوپر ہی چلتی ہوئی نبض نظر نہیں آئے گی، بلکہ آپ تھوڑا سا اپنے ہاتھ کو دبائیں گے تو پھر آپ کو چلتی ہوئی نبض جو ہے وہ نظر آئے گی، اور یہ نبض جو ہے رفتار کے اعتبار سے تیز ہوگی، اور لمبائی کے اعتبار سے 2 سے 3 انگلیوں تک آپ کو چلتی ہوئی نظر آئے گی، اور یہ نبض باریک بھی ہوگی۔ اسی طرح جب آپ اپنی تسلی کے لیے ایسے مریض کا پیشاب چیک کریں گے تو ایسے مریض کا پیشاب زرد سرخی مائل ہوگا، اور اسی طرح جب آپ اس کی علامات دیکھیں گے، جو مریض جو ہے خود بیان کر رہا ہوگا وہ اپنے پیٹ کے نچلے حصے کے اوپر ہاتھ رکھ کر بتائے گا کہ مجھے یہاں پر درد رہتی ہے۔ تو اصل میں یہ انتڑیوں کے اندر پہلے سوزش ہوتی ہے۔ جب انسان جو ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا، علاج نہیں کرتا، پھر وہی انتڑیوں کے اندر جو سوزش ہے وہ ورم کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ پھر جب ہم اس کا بھی علاج نہیں کرتے، پھر وہی ورم جو ہے جب پھٹ جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ السر بن جاتا ہے۔ جب پھر ہم السر کا بھی علاج نہیں کرتے، اس کے اندر بھی ہم جو ہے ایسے لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں جن کو تشخیص کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ وہ تیر تکے کے ساتھ یا جو ہے ان کے خصوصی جو نسخے بنا کر رکھے ہوتے ہیں، اپنے مخصوص نسخے وہی دیتے ہیں، بے شک وہ مریض جو ہے دل کی تحریک والا ہو، بے شک وہ جگر کی تحریک والا ہو، بے شک وہ اعصاب کی تحریک والا ہو، جو مرضی مریض ہو ان کے پاس ایک ہی نسخہ ہوتا ہے۔ جس طرح آپ جو ہے گاڑیوں کے اندر جو ہے دوائیاں بیچنے والوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ دوائی لے کر پھر رہے ہوتے ہیں۔ قبض کی بات کریں تو وہ قبض پر بھی اثر کرتی ہے، خون کی کمی ہو تو اس پر بھی وہ دوائی اثر کرتی ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر کمزوری ہے آپ کو تو اس پر بھی جو ہے وہ اثر کرتی ہے۔ یعنی کہ ہر بیماری کے ساتھ جو ہے وہ اس دوائی کو جوڑ دیتے ہیں کہ یہ ہر جو ہے مرض پر اثر کرتی ہے، حالانکہ ہر مرض کا تعلق ایک ہی عضو کے ساتھ تو نہیں ہے۔ کسی مرض کا تعلق جو ہے دل کے ساتھ ہے، کسی کا جگر کے ساتھ ہے، کسی کا دماغ کے ساتھ ہے۔ اب جس عضو میں بیماری ہوگی جب تو آپ اس کو جو ہے
اگر تحریک میں ہے کمزور کریں گے تو تب جو ہے مریض ٹھیک ہوگا۔ اگر جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی علامات جو عضو سکون میں ہے وہ نظر آ رہی ہیں تو اس سکون والے عضو کو آپ تحریک دیں گے تو تب جو ہے انسان جو ہے مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یا اسی طرح تحلیل کی وجہ سے اگر وہ زیادہ کمزور ہو گیا ہے تو آپ جو ہے تحلیل والے عضو کو قوی کریں گے تو تب مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ جو ہے جس عضو میں تحریک ہے وہ بھی کمزور ہو کر اس کی تحریک بھی کم ہو جائے گی، اعتدال پر آ جائے گا، جس کے ساتھ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے آنے والے مریض کی تشخیص کریں کہ یہ مریض کون سے السر کا ہے، دل کی تحریک والا ہے یا جگر کے ساتھ جو ہے اس کا تعلق ہے، جگر کی تحریک کی وجہ سے اس کی انتھڑیوں میں السر ہو گیا ہے، اس کا جو ہے آپ تعین کریں، پھر آپ جو ہے اس کا علاج کریں۔ جب آپ نے تشخیص کر لی، تسلی کر لی کہ واقعی یہ جگر کے جو ہے تحریک کی وجہ سے السر ہو گیا ہے اس کی انتڑیوں میں، تو پھر آپ نے اس کو غذا کے طور پر مکھن جو ہے کھلانا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد آپ نے سونف اور الائچی جو ہے اس کا کعوہ بھی اس کو پلانا ہے۔ چھلکا اسبگول یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے آپ دہی کی جو لسی ہے، ترش لسی، وہ بھی آپ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ سبزی جو ہے کدو، توری، ٹنڈے، پیٹھا جو ہے یہ کالی مرچ میں پکا کر جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے اس کے پیٹ کے اوپر ایک حلوہ باندھ کر جو ہے ٹکور کرنی ہے۔ آپ نے گندم کا آٹا لینا ہے اور تارا میرا لینا ہے۔ گندم 4 حصے ہونی چاہیے، تارا میرا ایک حصہ ہونا چاہیے اور نمک بھی اس میں ڈال لیں۔ اس کو حلوہ بنا کر، سرسوں کا تیل بھی اس میں ڈال لیں، حلوہ بنا کر جو ہے پیٹ پر باندھیں۔ اس کے ساتھ جو ہے انتڑیوں کے اوپر جو سوزش ہے، جو آپ کے السر بن چکا ہے، وہ سوزش بھی ختم ہوگی اور اس کا السر بھی ختم ہو جائے گا۔ تو دوائی کے طور پر آپ ہماری ایک دوائی ہے اکسیر ورم، وہ آپ استعمال کریں، جس کے اندر جو ہے ملٹھی، سونف، ہلدی یہ تینوں برابر وزن کے اندر جو ہے ڈالی جاتی ہیں، وہ آپ جو ہے استعمال کریں۔ یا اس طرح ایک دوائی ہم بناتے ہیں جس میں ریٹھا، ہلدی اور زیرہ سفید ڈالا جاتا ہے، تو وہ آپ بنا کر استعمال کریں، تو اس کے ساتھ جو ہے آپ کا علاج ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ جزاک اللہ خیر۔